الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ واجب الاحترام قبلہ شاہ صاحب خطاب فرما رہے تھے اولیاء و صوفیاء کے بارے میں۔ الحمدللہ میرے خواجہ خواجگان عطائے رسول، نائب رسول، جگر گوشہ بطول، شہنشاہ چشت، خواجہ خواجگان حضرت خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب مرید ہونے کے لیے حضرت خواجہ عثمان ہارونی کی بارگاہ میں گئے۔ چند منٹ کی گفتگو ہے، ہاتھ کا اشارہ کروں گا، پورے پنڈال سے سبحان اللہ کی آواز آئے گی۔ مرید ہونے کے لیے گئے، بڑا مجمع تھا، حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ حضرت جنید بغدادی کی مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت خواجہ غریب نواز نے جب سفر کیا، سفر کر کے وہاں پہنچے تو آپ پیچھے بیٹھ گئے۔ جب پیچھے بیٹھے حضرت خواجہ عثمان ہارونی اٹھے، آپ نے آواز دی معین الدین تیرا مقام وہاں تو نہیں، ارے تیرا مقام تو یہاں ہے۔ حضرت خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ اٹھ کے پاس آئے، آپ نے فرمایا معین الدین مجھے پتا ہے تو مرید ہونے کے لیے آیا ہے، میں تجھے مرید بھی کروں گا، تجھ پہ آزمائشیں بھی بڑی آئیں گی، مگر اللہ کے فضل و کرم سے تو ہر آزمائش میں کامیابی حاصل کرے گا اور کامیابی حاصل کر کے ایک مقام عظیم پر پہنچ جائے گا۔ حضرت خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری مرید ہوئے۔ واجب الاحترام لمبی بات کرنے کا وقت نہیں ہے، قابل قدر آپ پہ بڑی آزمائشیں حضرت خواجہ عثمان ہارونی نے جناب علی آزمائی، اور ہر آزمائش میں حضرت خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ کامیابی حاصل کر گئے۔ ارشاد فرمایا معین الدین عرض کیا آقا حکم فرمائیں، فرمایا حج کا موسم ہے، چلے میرا جی چاہتا ہے میں تجھے حج پہ اپنے ساتھ لے کے چلوں۔ حضرت خواجہ عثمان ہارونی کے ساتھ حضرت خواجہ غریب نواز فرماتے ہیں جب ہم سین بیت اللہ میں اترے، بیت اللہ کے سین کا طواف کیا، جب باب کعبہ کے سامنے آئے، حضرت خواجہ عثمان ہارونی نے عرض کیا اللہ اے پاک پروردگار، اے رب ذوالجلال، میں نے اس معین الدین کو اپنی بارگاہ میں قبول کیا ہے، کیا آپ نے بھی کیا ہے؟ نہیں۔ فرمایا رحیم قدس نے آواز آئی اے عثمان ہارونی صرف تو نے ہی نہیں بلکہ ہم نے بھی معین الدین کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیا ہے۔ واجب الاحترام فرمایا کعبۃ اللہ کا طواف کیا، مقام ابراہیم پہ نوافل ادا کیے، زمزم پیا، صفا مروہ کے چکر لگائے، فرمایا کبھی میدان عرفات میں، کبھی مینا میں، کبھی مزدلفہ میں زیارتوں کو مکمل کیا۔ فرمایا معین الدین عرض کیا مرشدی حکم فرمائیں، فرمایا آؤ آج تیاری کر لو، آج ہم نے در مصطفیٰ پہ جانا ہے۔ فرمایا جب آقا علیہ السلام کے در انور کے سامنے حضرت خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ کو جب سامنے خواجہ عثمان ہارونی نے کھڑا کر دیا، عرض کیا یا رسول اللہ اس معین کو میں نے اپنی بارگاہ میں قبول کیا ہے، کیا آپ نے بھی قبول کیا ہے یا نہیں؟ فرمایا سنہری جالیوں سے دیکھا ایک چہرہ نما ہوا جن کی واللیل کی زلفیں تھی، والضحیٰ کا چہرہ تھا، والفجر کی پیشانی تھی، یاسین کے دانت تھے، ید اللہ والے ہاتھ تھے، بلکہ یوں کہہ لیں کہ سر سے لے کے پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے۔ ارے گفتگو سرکار کی قرآن کی تفسیر ہے، ارے سوچتی تو ہوگی دنیا میرے مصطفیٰ کو دیکھ کر ارے وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے۔ فرمایا کریم آقا تشریف لے آئے، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے معین الدین کو اپنی بارگاہ میں قبول کیا ہے۔ میرے کریم آقا کی رحمت جوش میں آئی، فرمایا سن عثمان ہارونی تو نے بھی قبول کیا، رحیم قدس سے بیت اللہ کے سین سے بھی آواز یہی آئی تھی، اب مدینے کے سلطان بھی تجھے یہی فرماتے ہیں کہ معین الدین کو ہم نے بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیا۔ فرمایا
کیا لبیکا یا سیدی یا رسول اللہ. فرمایا جاؤ تیری ہند کی ڈیوٹی ہے, جا کے تبلیغ دین کرو. فرماتے ہیں آقا علیہ السلام پہلے لاہور جانا, وہاں میرا ایک ببر شیر ہے. عرض کیا کہ یا رسول اللہ علاقہ نہیں جانتا, زبان نہیں جانتا. کریم آقا نے ہاتھ کھولے, سبحان اللہ, معین میرے سینے سے لگ جا. غریب نواز آگے بڑھے, آقا کے سینے سے لگے. فرمایا آنکھوں کو بند کرو. خواجہ غریب نواز نے اپنی آنکھوں کو بند کیا. جب آنکھوں کو بند کیا, خدا کی قسم وہ کیسا سما ہوگا, وہ کیسی گھڑی ہوگی جب پہلی نظر ان کے چہرے پہ پڑی ہوگی. فرمایا آنکھوں کو بند کیا. آقا علیہ السلام نے پورے ہند کی سیر کروائی. جب پورے ہند کی سیر کروائی, فرمایا معین الدین اس مقام پہ آنا ہے. فرمایا وہاں سے چلے, پھر لاہور آئے. جو فیضان تاقیہ تھا قابل قدر, وہ 2 حصوں میں فیضان تھا. کتنے حصوں میں؟ 2 حصوں میں فیضان تھا. ایک فیضان آقا سے وہ تھا جو سینے سے آقا علیہ السلام نے خواجہ معین الدین چشتی کو عطا فرمایا تھا. ایک فیضان وہ تھا معین کے سینے میں جب عطا کیا سینہ و سینہ, وہ داتا علی حجویری کو عطا کرنا تھا. کچھ حصہ داتا علی حجویری کے پاس حضرت خواجہ غریب نواز معین الدین کا تھا. آپ تشریف لائے. قابل قدر جب آپ تشریف لائے, آپ نے 40 دن تک آپ کے قدمین شریفین کی طرف ایک حجرہ مبارک ہے, جس حجرے پہ لکھا ہوا ہے حجرہ اعتکاف حضرت خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری. فرمایا 40 دن تک قرآن پڑھتے رہے. 40 دن تک قرآن پڑھتے رہے. جب 40 دن کے بعد حجرہ سے باہر نکلے, راوی کا کنارہ تھا, داتا علی حجویری باطن میں سامنے آ گئے. فرمایا معین الدین کہاں سے آئے ہو؟ عرض کیا مامو جان میں تو آپ کی خدمت میں حاضر ہوں, میں آقا علیہ السلام کے پاس سے آیا ہوں. ولی کی ڈیوٹی ولی کی بارگاہ سے لگتی ہے. واحد پوری تاریخ پڑھ کے دیکھیں, کسی ولی کی ڈیوٹی نبی نے نہیں لگائی. اگر لگائی ہے تو میرے خواجہ معین الدین چشتی کی لگائی ہے. ہم بے قصوں پہ کرم ہیں کتنے معین کے, ہم بے قصوں پہ کرم ہیں کتنے معین کے. ارے سلطان بن گئے ہیں منگتے معین کے. خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری جب سینے سے سینہ لگا, جو فیض لینا تھا وہ لیا, جو دینا تھا وہ دیا. خواجہ معین کی زبان اقدس سے نکلا کہ گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا ناکسارا پیر کامل کاملارا رہنما. قابل قدر وقت نہیں ہے, میں اپنی گفتگو کو مکمل کرنے لگا ہوں. حضرت خواجہ غریب نواز نے جب آگے قدم بڑھایا, قابل قدر رات بھر سفر کیا. صبح کا وقت ہوا, آپ نے مریدین و محبین سے حکم فرمایا کہ فجر کی نماز ادا کرو. جب فجر کی نماز ادا کی, میں آخری بات سنانے لگا ہوں. میرے غریب نواز کی جو کرامت ہے, قابل قدر کرامتیں بڑی ہیں, وقت کم ہے. چودھری صاحب نے بڑی اہتمام کیا ہے. میرے محترم جناب علی صوفی محمد الیاس صاحب خلیفہ مجاز آستانہ عالیہ اجمیر شریف انڈیا تشریف فرما ہیں. قابل قدر حضرت خواجہ غریب نواز نے سب کو نماز پڑھائی. فرمایا تھوڑی دیر آرام کر لو, میں ذرا چہل قدمی کر لوں, پھر اجمیر کا سفر شروع کریں گے. مریدین و محبین آرام فرمانے لگے. آپ چہل قدمی فرما رہے تھے. گاؤں کا ماحول تھا, سبزہ تھا. چہل قدمی کرتے کرتے ایک گوالا آیا, جس گوالے کے پاس ایک چھوٹی سی بچیا وہ چرانے کے لیے آیا. خواجہ غریب نواز فرماتے ہیں گوالے ہمیں تھوڑا سا دودھ چاہیے, دودھ دے دو, تھوڑا سا دودھ چاہیے, دودھ دے دو. عرض کیا حضور یہ بچیا ہے, گائے نہیں, بچیا دودھ نہیں دیتی, گائے دودھ دیتی ہے. فرمایا اس بچیا سے کہہ دو معین الدین کہہ رہے ہیں, اس بچیا سے کہہ دو معین الدین کہہ رہے ہیں. واجب الاحترام جب کہا کہ بابا جی یہ بچیا ہے, یہ گائے نہیں, دودھ نہیں دیتی. فرمایا مجھے علم ہے یہ بچیا ہے. فرمایا میں نے یہ کہا ہے اس بچیا سے کہہ دو معین الدین کہہ رہے ہیں. گوالا پریشان, غیر مسلم تھا, گوالا پریشان ہو گیا. کہا بابا جی یہ بچیا دودھ نہیں دیتی. آپ نے فرمایا بچیا دودھ نہیں دیتی مگر اسے کہہ دو معین الدین کہہ رہے ہیں. واجب الاحترام وہ گوالا پیچھے ہٹ گیا, پیچھے اب ہٹا.
कहता है बाबा जी ये बच्चियां अगर दूध देती है तो आप ले लो, मुझे ये दूध नहीं देती। गरीब नवाज की जब नजरें आसमान की तरफ उठी, लोहे महफूज पे नजरें पड़ी, गरीब नवाज मुस्कुराने लगे। एक मटका नमूदार हुआ, एक मटका आसमान से उतरा जो बच्चिया के थनों के नीचे गया। बच्चिया के थनों के जब नीचे गया, किसी ने दूध पकड़कर चोया नहीं था, उसके थनों से खुद ब खुद दूध जारी हो गया। मटका भर गया, मुरीदीन को पिलाया, मुहिब्बीन को पिलाया, गवाला छोड़ता गांव में गया। मेरे असीसों, रिश्तेदारों, कबीले वालों, मोहल्लेदारों, आज मैंने ये करामत एक बुजुर्ग की देखी है। वो कहते हैं हम नहीं मानते, कहा अभी भी उधर हैं बुजुर्ग, आओ आओ उनसे मिलते हैं। वाजिबुल एहतराम सारे का सारा गांव जमा होके वहां पहुंच गया। एक समा बंधा हुआ था, हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज प्यालों में डाल डाल के अपने मुहिब्बीन को दूध पिला रहे थे। कहा बाबा जी हमने सुना बच्चिया से दूध लिया आपने फरमाया हाँ हमें बच्चिया ने दूध दिया। वो कहते हैं हम नहीं मानते। फरमाया मुझे आका अलैहिस्सलाम ने मनवाने के लिए भेजा है, मनाने के लिए आया हूँ, मनाने के लिए आया हूँ। वाजिबुल एहतराम वो कहते हैं हम नहीं मानते। आपने वो मटका खाली किया, मटका खाली करके जनाब मटके को पकड़ा नहीं, जाके बच्चिया के नीचे नहीं रखा, मुस्कुरा के मटके की तरफ देख के इशारा किया। मटका अपनी मुकाम से उठा, बच्चिया के थनों के नीचे गया, दूध तेजी से। काबिल कदर ये चौधरी साहब इस बात को जानते हैं कि एक गाय, भैंस, बकरी या ऊंटनी से दूध लिया जाए 10, 15, 20 मिनट बाद वो दोबारा दूध नहीं देती। वो मटका उठा, जब मटका उठा तो बच्चिया के थनों के नीचे दूध पहले से भी तेजी से आने लगा। जब पहले से तेजी से आया, सबकी जुबान पे जारी हुआ अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहू ला शरीका लहू व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। मैं तो यूं कहूंगा हम बेकसों पे कर्म हैं, कितने मुइन के, अरे सुल्तान बन गए हैं मंगते मुइन के। अल्लाह तबारक व तआला हमें हम सबको हजरत ख्वाजा खाजगान जिगर गोशे बतूल, आले रसूल, अताए रसूल, नाइबे रसूल, शहनशाह चिश्त, ख्वाजा खाजगान हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह के घर से सदा वाबस्ता रखे। आमीन बिजाह नबील अमीन व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।